جب بیوی اپنے شوہر کی یہ 5 حساس باتیں باہر بتانے لگے تو پھر سمجھ لینا کہ وہ جلد از جلد تباہ ہونے والی ہے، وہ گھر بھی برباد ہونے والا ہے اور رونا اس عورت کا مقدر بننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم اس بیوی کے بارے میں، اس عورت کے بارے میں بات کریں گے جو اپنے شوہر کی راز کی باتیں باہر جا کر کسی غیر مرد کو بتاتی ہے یا پھر کسی غیر عورت کو سناتی ہے۔ وہ باتیں، وہ راز جو ایک شوہر اور بیوی کے درمیان میں امانت ہوتے ہیں، جب بیوی اپنے شوہر کی وہی باتیں دوسروں تک، باہر والوں تک، اپنی سہیلیوں تک پہنچاتی ہے تو پھر جانتی ہو رشتوں میں کس طرح زہر گھل جاتا ہے، پھر کس طرح قیامت ٹوٹتی ہے۔ آج میں ایک ایسی عورت کا واقعہ سناؤں گی جو اپنے شوہر کی باتوں کو، اپنے شوہر کے رازوں کو باہر لے جا کر اپنی سہیلیوں کو، اپنی دوستوں کو اور غیر محرم مردوں کو غیبت کے طور پر سناتی تھی۔ پھر اس بیوی کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ جس نے بھی سنا وہ توبہ توبہ کرنے لگا، وہ اس سے عبرت حاصل کرنے لگا۔ میری اسلامی بہنوں، آج کا واقعہ، آج کا بیان کوئی عام بیان نہیں ہے، یہ ایسا واقعہ ہے، ایک قصہ ہے کہ جس نے بھی اسے ایک بار سن لیا پھر وہ ہمیشہ کے لیے توبہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس واقعے نے ہزاروں غیبت کرنے والی عورتوں کی زندگیاں بدل ڈالیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی صرف ایک بار وقت نکال کر یہ واقعہ ضرور سن لیں۔ اگر آپ اپنا گھر آباد کرنا چاہتی ہیں، اگر آپ اپنے ٹوٹے ہوئے گھر کو ایک بار جنت کا گہوارہ بنانا چاہتی ہیں تو پھر آج کا بیان آپ کے لیے سننا نہایت ضروری ہے۔ اس وقت اگر کوئی اسلامی بھائی میرا یہ بیان سن رہا ہے تو میں اس سے یہی گزارش کروں گی کہ خدارا اپنی عورتوں کو یہ واقعہ ضرور سنائیں تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو چلو میری پیاری بہنوں، بغیر دیر کیے آج کا عبرتناک واقعہ شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے محل کے نزدیک ایک خوبصورت عورت رہتی تھی۔ وہ عورت جتنی زیادہ کمزور اور لاغر نظر آتی تھی، اس کا چہرہ اتنا ہی نورانی اور دل کو کھینچنے والا تھا، اپنی طرف مائل کرنے والا حسن تھا۔ اس عورت کا ایک کچا سا چھوٹا سا مکان تھا جس کی دیواریں اکثر بارشوں کی وجہ سے بھیگ جاتی تھیں اور پھر چھت سے پانی ٹپکنے لگتا تھا، لیکن وہ عورت ہمیشہ صبر کرتی تھی، خاموش رہتی تھی، لیکن تھی تو بہت غریب۔ اس کے باوجود اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ امیروں کی لڑکیاں بھی آئینے میں خود کو اس جیسا بنانے کی تمنا کرتی تھیں، خواہش کرتی تھیں۔ جو بھی اسے ایک نظر دیکھ لیتا بس پھر وہ اسے دیکھتا ہی رہ جاتا، جیسے وقت رک جاتا ہو۔ آہستہ آہستہ اس کے حسن کے چرچے پورے شہر میں گونجنے لگے۔ جب بھی حسن کی بات آتی تو لوگ اس عورت کی مثال ضرور دیتے۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، صبح سویرے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بادشاہ اپنے خوبصورت محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا، ارد گرد کے خوبصورت مناظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک بادشاہ کی نظر محل کے نیچے ایک کچے سے چھوٹے سے مکان کے صحن میں بیٹھی ایک پردہ دار عورت پر پڑی۔ یہ وہی عورت تھی جو حسن میں ایک مثال رکھتی تھی۔ بادشاہ کی نظر جیسے ہی عورت پر گئی تو نظر نے ہٹنے سے انکار کر دیا، جیسے آنکھ اس حسن سے بند گئی ہو۔ بادشاہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ایک کچے سے معمولی سے چھوٹے سے مکان کے اندر اتنا بڑا حسن اور مجھے پتا بھی نہیں۔ بادشاہ نے جلدی سے اپنی ایک لونڈی کو بلایا۔ بادشاہ نے کہا، یہ جو سامنے کچے سے مکان کے اندر ایک عورت بیٹھی ہے یہ کون ہے؟ لونڈی نے کہا، یہ تو بہت بڑی دیندار عورت ہے، نیک عورت ہے، پردہ دار عورت ہے اور پورے محلے میں اپنی شرافت کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ لوگ اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نیک سیرتی کی بھی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، مجھے ہر حال میں اس کے شوہر سے ملنا ہے، جاؤ اس کے شوہر کو بلا کر میرے پاس لے آؤ۔ اب وزیر وہاں سے جلدی سے گیا اور اس کے شوہر کو بلانے کے لیے
عورت کے کچے سے مکان پر پہنچ کر وزیر نے پوچھا کہ اے عورت تمہارا شوہر کہاں ہے؟ بادشاہ سلامت اسے بلا رہے ہیں۔ خوبصورت عورت نے کہا میرا شوہر محنت مزدوری کرنے گیا ہوا ہے، جب وہ گھر واپس آئے گا تو میں اسے بادشاہ کے دربار میں بھیج دوں گی۔ وزیر نے کہا نہیں، بادشاہ کو بہت زیادہ جلدی ہے، وہ ہر حال میں آپ کے شوہر سے ملنا چاہتے ہیں۔ خیر وزیر نے بڑی ہمت اور کوشش کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے کے بعد اس خوبصورت عورت کے شوہر کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا۔ بادشاہ نے کہا اے شخص بتا وہ عورت کون سی ہے جو تیرے گھر کے صحن میں بیٹھی تھی؟ غریب شخص نے کہا جی بادشاہ سلامت وہ عورت میری بیوی ہے۔ بادشاہ نے کہا میں تیری بیوی کو خریدنا چاہتا ہوں، تیری بیوی کی آنکھیں بہت نشیلی ہیں، تیری بیوی کا حسن مجھے بھا گیا ہے، جتنا پیسہ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، لیکن میں نے ہر حال میں تیری بیوی کو خریدنا ہی خریدنا ہے۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر غریب شخص کی ٹانگیں کانپنے لگیں، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت میں گھر جا کر بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بادشاہ کے گھر سے وہ جو غریب شخص تھا وہاں سے واپس چلا گیا۔ جب وہ چارپائی کے اوپر پریشان حال بیٹھا ہوا تھا تو اس کی بیوی نے پوچھ ہی لیا کہ اے میرے سردار، اے میرے سر کے تاج، آخر کس چیز نے آپ کو اس قدر پریشان کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے اپنی پریشانی کیوں نہیں بتا دیتے؟ اور ویسے بھی بادشاہ کے سپاہی آپ کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ شوہر نے کہا اے میری نیک بیوی، بادشاہ نے آپ کو دیکھ لیا ہے، آپ کا حسن اور آپ کی خوبصورتی دیکھ لی ہے، اس نے آپ کو پسند کر لیا ہے، لہٰذا وہ اب آپ کو حاصل بھی کرنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے میں نے ہر حال میں آپ کی بیوی سے شادی کرنی ہے، اپنی بیوی کو مجھے بیچ دو، جتنا پیسہ لینا ہے مجھ سے لے لو۔ پھر وہ عورت یہ بات سنتے ہی اچانک چونک گئی، کہنے لگی اگر یہی صورتحال ہے تو ہمیں جلد از جلد اس گھر سے نکل جانا چاہیے، بغیر دیر کیے یہاں سے نکل جائیں۔ میری اسلامی بہنوں پھر کچھ یوں ہوا کہ رات کے دوسرے پہر دونوں نے چھوٹے سے مکان کے اندر سے کھانے پینے کا ساز و سامان اٹھایا اور گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر گھر سے باہر نکل گئے۔ رات کے دوسرے پہر بھاگتے بھاگتے ان کا ایک قبرستان کے قریب سے گزر ہوا۔ یہ دونوں قبرستان کے قریب تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ جیسے ہی رکے تو اچانک قبرستان کے اندر سے رونے اور چیخنے کی آواز آنے لگی۔ یہ دونوں میاں بیوی قبر کے اندر سے رونے والی آواز سن کر کانپ گئے، سوچنے لگے کہ رات کا دوسرا پہر ہے، اس وقت قبرستان کے اندر بیٹھا کون سا شخص ہوگا جو رو رہا ہوگا؟ کیا پتا وہ بھی ہماری طرح کوئی دکھی ہو، پریشان حال ہو۔ دل میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی تھا۔ یہ سب جاننے کے لیے وہ بہت زیادہ بے چین بھی ہو گئے۔ دونوں میاں بیوی قبرستان کی طرف چل پڑے، رونے والی خوفناک آواز کی طرف چلتے چلتے جب اس آواز کے بالکل قریب پہنچے تو ان کو پتہ یہ چلا کہ یہ آواز کسی زندہ انسان کی نہیں ہے، کسی پریشان حال کی نہیں ہے، کسی دکھی کی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ مردہ انسان کی ہے۔ مطلب ایک قبر کے اندر سے رونے اور چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ دیکھتے ہی دونوں میاں بیوی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ اور زیادہ حیران ہو گئے کہ آخر قبر کے اندر سے آواز کیوں آ رہی ہے۔ جب قبر کے بالکل قریب پہنچے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے قبر کے اندر جہنم کی آگ جل رہی ہو اور اندر سے ایک مرد کے چیخنے اور رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی قبر کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گئے۔ ان کو پیچھے بادشاہ کا بھی ڈر تھا، لیکن ان کو یقین تھا کہ بادشاہ قبرستان کی طرف ہرگز نہیں آئے گا، لہٰذا ہم قبرستان کے اندر محفوظ جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان دونوں میاں بیوی نے قبر کی طرف رخ کیا، وجہ جاننے کے لیے وہاں بیٹھ گئے، لیکن قبر کے اندر آگ جلی ہوئی ہے اور اندر چیخو پکار بھی ہے۔ اتنے میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی قبر کے اندر سے ایک موٹا سارا سانپ نکلا۔ یہ سانپ آدمی کے قد کے برابر تھا۔ اس کی جسامت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی عام سانپ نہیں ہے۔ اس سانپ کو پھر اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔
सांप ने कब्र से बाहर निकलकर इंसानी जुबान में कहा, ए अल्लाह के नेक बंदो, बताओ तो सही तुम क्या जानना चाहते हो। उस नेक औरत ने कहा कि हमें ये पता करना है कि इस मरने वाले शख्स को इस कदर दर्दनाक अजाब क्यों दिया जा रहा है। उस सांप ने कहा कि ये वो शख्स है जो दुनिया में 5 बहुत बड़े गुनाह किया करता था। खूबसूरत औरत ने कहा कि जल्दी बताइए वो कौन से 5 गुनाह हैं जिन गुनाहों ने इसकी कब्र को जहन्नुम के गढ़ों में से गड़ा बना दिया। सांप ने कहा इसका पहला गुनाह तो ये था कि ये माल के होने के बावजूद भी सदका और ज़कात नहीं दिया करता था, गरीबों की मदद नहीं किया करता था। इसने दुनिया में बहुत सारा माल कमा कर छोड़ दिया, मर गया, माल इसके काम नहीं आया, इसने अपने पीछे बहुत सारा पैसा छोड़ा। वो माल वो पैसा आज इसकी औलाद इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये कब्र के अंदर उसका हिसाब दे रहा है। इसका दूसरा गुनाह ये था कि ये बातों बातों पर झूठ बोलता था, गीबत किया करता था। लेकिन झूठ और गीबत अल्लाह ताला के सबसे बड़े नापसंदीदा गुनाह है। जो औरत गीबत करती है या झूठ बोलती है वो अल्लाह के गज़ब को दावत देती है। जो मर्द झूठ बोलता है या गीबत करता है वो भी अल्लाह के सख्त अजाब को दावत देता है। अभी सांप इन दोनों को मुखातिब होकर गुनाहों के बारे में और कब्र के अंदर अजाब में मुब्तला शख्स के बारे में कुछ बता ही रहा था कि पीछे से घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ आई। ये घोड़े उसी बादशाह के थे और बादशाह इस खूबसूरत औरत के पीछे अंधा होकर इसकी तलाश के लिए निकल पड़ा था। बादशाह ने जैसे ही कब्रिस्तान के अंदर रोशनी देखी तो बादशाह भी कब्रिस्तान के अंदर ही दाखिल हो गया। ये दोनों मियाँ बीवी कांप गए और कहने लगे, ए सांप, तुझे भी अल्लाह ने पैदा किया है, हमें भी अल्लाह ने पैदा किया है। आज अगर तू हमारी मदद करेगा तो अल्लाह तुझे जजा देगा। ये जालिम बादशाह है, ये हम दोनों के घरों को उजाड़ना चाहता है, लिहाजा तू हमें इस जालिम बादशाह से हमारी जान छुड़ा दे, हमें बचा ले या फिर हमें मार दे या फिर इस बादशाह को मार दे। सांप ने थोड़ी देर के लिए आसमान की तरफ देखा, फिर दोनों को मुखातिब करते हुए कहा, तुम घबराओ नहीं और यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, यहीं बैठे रहो, जालिम बादशाह को आने दो, फिर जो होगा देख लेना। ये कहते हुए सांप एक बार फिर से कब्र के अंदर दाखिल हो गया और एक बार फिर से उस मरे हुए आदमी की चीखें निकलना शुरू हो गई। कब्र के अंदर से आग के शोले भड़क रहे थे और चीखें बुलंद होती जा रही थी। ये बादशाह और उसके सिपाही कब्रिस्तान के अंदर खूबसूरत औरत की तरफ भागने लगे, लेकिन वो दोनों मियाँ बीवी खामोश होकर बैठे रहे कि अब जो